وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بلند ارادوں والے ہیں، جو بڑی بات سوچتے ہیں، جن کی سوچ بڑی ہے، جن کا ہورائزن بڑا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر۔ وہ بھلائی جو دنیا میں وہ طلب کرتے ہیں، اس میں ہر وہ خیر شامل ہے جس کا ملنا بندے کو پسند ہوتا ہے، یعنی جو بھی آپ کی چاہت ہے دنیا کے اعتبار سے، جس میں خوشگوار وسیع رزق حلال ہے، نیک بیوی یا نیک شوہر ہے، نیک اولاد جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں، آرام اور راحت کی زندگی، نفع مند علم، اعمال صالحہ کی توفیق، یعنی جیسے انسان کو اچھے اچھے کام کرنے کا موقع مل جائے، صدقہ کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم اپنی صحت اور اپنی قوت اور اپنی جوانی اور اپنی دولت کے معاملے میں یہ نہ بھولو کہ تم اس کے ذریعے سے آخرت چاہو، یعنی یہ سب چیزیں کیوں مانگو کہ ہمیں یہ دولت، مال، صحت کیوں ملے، تاکہ ہم اس سے اپنی آخرت کمائیں۔ اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو اس سے مراد جنت ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ بھی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں اس سے مراد دنیا میں عافیت ملنا اور آخرت میں عافیت ملنا، یعنی وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کو دو لفظوں میں، یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کو ایک لفظ سے بیان کرتے، اور وہ کیا ہے؟ عافیت، یعنی جان میں، مال میں، اولاد میں، صحت میں، ہر چیز میں عافیت، کہ انسان نقصان اور شر سے محفوظ ہو جائے۔ اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ انسان اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو چیزیں وہ چاہتا ہے وہ اس کو نصیب ہوں، اور اس میں مثلاً یہ کہ وہ اپنی ویل بینگ کے بارے میں، اپنی صحت کے بارے میں، اپنی طاقت کے بارے میں دعا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ اس کے بیک آف مائنڈ ضرور یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مجھے دے میں اس سے پھر اپنی آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے زیادہ کام کر سکوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آخرت میں انسان کا، یعنی جب سے انسان کی موت شروع ہوتی ہے اس سے لے کر رضا اللہ تعالیٰ کے دیدار تک جتنے بھی مرحلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو آسان کر دے۔ یعنی جب ہم آخرت کی بھلائی مانگے تو یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوں کہ ہماری موت آسان ہو، ہمارا قبر کا حساب آسان ہو، ہماری قبر کی زندگی نعیم اور راحت والی ہو، ہم قبر سے اٹھے جب حشر میں تو ہمارا حشر کا اٹھنا وہ خوبصورت ہو، اس میں ہمارے اندر اطمینان ہو، کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور پھر رب رحیم کا قرب حاصل ہو، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی آگ، یعنی ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما اس دنیا میں جو ہمیں آگ کی طرف لے جانے والے ہوں، اور ہمیں بخشش عطا فرما تاکہ ہم آگ سے، یعنی ہمارے گناہ جو کوتاہیاں ہو جائیں ان کو معاف کر دے تاکہ ہماری آخرت میں آگ سے چھٹکارا ہو سکے۔ اولئک لہم نصیب، ایسے لوگوں کو حصہ ملتا ہے کس سے؟ مما کسبوا، اس کے مطابق جو انہوں نے کمائی کی، یعنی دنیا کے لیے جو کوشش محنت کرو گے دنیا میں ملے گا، اور آخرت کے لیے جتنی کوشش محنت کرو گے وہاں ملے گا۔ یعنی یہ ساتھ بتا دیا گیا، دعا اپنی جگہ ہے لیکن ساتھ کوشش چاہیے، کیونکہ عام طور پر ہم ایک طرف ہو جاتے ہیں، یا صرف کوشش پہ فوکس کر دیتے ہیں یا صرف دعا پہ فوکس کرتے ہیں، اور تو اس پہ اب آپ دیکھیں کہ کتنی جامع ہے تین آیات۔ ذکر سے آغاز ہوا، دنیا اور آخرت کی دعا مانگنے کو کہا گیا، بھلائی کی دعا مانگنے کو کہا گیا، آگ کے عذاب سے بچنے کو کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اور واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ سارے بندوں کے ایک ایک عمل کا حساب کر دے، ذرے ذرے کا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی جہاں کوشش کی بات ہوئی تو پھر
ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اپنے اعمال نامے میں پا لے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی. اور اگر گڑبڑ کی، کوئی غلط کام کیا، چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی وہاں نظر آ جائے گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. یہ بہت ہی جامع اور کامل